قریش مکہ کا اعتراض نقل ہوا ہے کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ قرآن نے یہ اسی اعتراض کا جواب دیا ہے کہ اس سے پہلے جن رسولوں کو مانتے ہو ان میں سے کون سا رسول ایسا تھا جو نہ کھانا کھاتا ہو اور نہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہو؟ یعنی محمد الرسول اللہ کوئی پہلے رسول نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ کسی شخص نے آ کر یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے اور وہ رسول تمہارے ایمان کا حصہ ہیں، تم ان کو مانتے ہو۔ اس لیے کہ جو دونوں ہی گروہ وہاں موجود تھے، مشرکین عرب، وہ بھی رسولوں کے ماننے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، اور اہل کتاب کے ہاں تو پیغمبروں کی، نبیوں کی ایک پوری کہکشاں ہے۔ قرآن نے یہ اسی اعتراض کا جواب دیا ہے کہ اس سے پہلے جن رسولوں کو مانتے ہو ان میں سے کون سا رسول ایسا تھا جو نہ کھانا کھاتا ہو اور نہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہو؟ نوح، ابراہیم، اسماعیل اور موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام جن کی رسالت کے تم قائل ہو، وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ یعنی اللہ کے پیغمبروں کا معاملہ یہ نہیں رہا کہ وہ مذہبی پیشواؤں کی طرح کوئی مختلف زندگی بسر کرتے رہے ہوں۔ وہ عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے، اپنی معاش کے لیے بھی اگر کوئی جدوجہد کرنی ناگزیر ہے تو کرتے تھے، اپنا سودا سلف لینے کے لیے بازاروں میں بھی جاتے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ گھر کے کام کاج بھی کر دیتے تھے، اپنا جوتا بھی گانٹھ لیتے تھے۔ جو ایک عام آدمی کی زندگی ہے وہی بسر کرتے تھے، البتہ سیرت اور کردار کے لحاظ سے وہ خیار الناس ہوتے تھے۔ تو اس وجہ سے رسولوں کے باب میں یہ تم نے کیسے خیال کر لیا کہ وہ عام لوگوں سے مختلف کوئی زندگی بسر کرتے ہوں گے؟ یہ جو عام طور پہ بادشاہوں کے خاص لباس ہیں یا علماء کے خاص لباس ہیں یا مذہبی پیشواؤں کے خاص لباس ہیں، یہ جب مذہبی پیشوائیت آہستہ آہستہ ایک ادارہ بن جاتی ہے تو پھر ایجاد ہوتے ہیں۔ پیغمبروں نے ان میں سے کوئی چیز کبھی اختیار نہیں کی، وہ تو اپنے لوگوں کا لباس پہنتے ہیں، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا ویسا ہی ہوتا ہے جیسے ان کے زمانے کے شرفاء کا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے نہ کبھی کوئی خاص لباس اختیار کیا، نہ کبھی کوئی خاص بضاقتہ اختیار کی۔ جو عرب کے شرفاء کا لباس تھا، ان کا رہن سہن تھا، ان کے بیٹھنے اٹھنے کے طریقے تھے، ان کا کھانا پینا تھا، وہی آپ نے بھی اختیار کیا ہوا تھا، اور بالکل فطری طور پر وہی اختیار کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمارے جتنے رسول بھی آئے ہیں وہ سب ایسے ہی تھے۔ نوح، ابراہیم، اسماعیل اور موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام جن کی رسالت کے تم قائل ہو، یعنی نوح کو بھی، ابراہیم کو بھی، اسماعیل کو بھی علیہم السلام مشرکین عرب پیغمبر مانتے تھے، اور ادھر موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام سب اہل کتاب کے ہاں پیغمبر سمجھے جاتے تھے، بلکہ ان کے ہاں بھی یہ یہود کے پیغمبر ہیں، اس طریقے سے ان کو پیغمبر ہی مانا جاتا تھا۔ جن کی رسالت کے تم قائل ہو وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نرالا اعتراض کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ تو یہ قرآن نے اس کا جواب دیا۔